حرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی روایت کو اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری کو ترجیح دی ہے۔ بہرحال آیت کا شان نزول تو مفسرین کے نزدیک ان دونوں واقعوں میں سے کوئی خاص واقعہ ہے، مگر اس کا بیان عام لفظوں میں ایک مستقل ضابطہ اور قانون کے الفاظ میں فرمایا گیا ہے تاکہ یہ حکم انہی نصارہ یا مشرکین وغیرہ کے لیے مخصوص نہ سمجھا جائے بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے عام رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں خاص بیت المقدس کا نام لینے کے بجائے مساجد اللہ ذکر فرما کر تمام مساجد پر اس حکم کو عام کر دیا گیا، اور آیت کا مضمون یہ ہو گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی مسجد میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے مسجد ویران ہو جائے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ مساجد اللہ کی عظمت کا مقتضا یہ ہے کہ ان میں جو شخص داخل ہو ہیبت و عظمت اور خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہو، جیسے کسی شاہی دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ اس آیت سے جو چند ضروری مسائل و احکام نکلے ان کی تفصیل یہ ہے۔ اول یہ کہ دنیا کی تمام مساجد آداب مسجد کے لحاظ سے مساوی ہیں، جیسے بیت المقدس، مسجد حرام یا مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی بے حرمتی ظلم عظیم ہے۔ اسی طرح دوسری تمام مساجد کے متعلق بھی یہی حکم ہے۔ اگر ان تینوں مساجد کی خاص بزرگی و عظمت اپنی جگہ مسلم ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر اور مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام بنیز بیت المقدس میں 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، ان تینوں مساجد میں نماز پڑھنے کی خاطر دور دراز ملکوں سے سفر کر کے پہنچنا موجب ثواب عظیم اور باعث برکات ہے، بخلاف دوسری مساجد کے کہ ان تینوں کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کو افضل جان کر اس کے لیے دور سے سفر کر کے آنے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں ذکر و نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں وہ سب ناجائز و حرام ہیں۔ ان میں سے ایک صورت تو یہ کھلی ہوئی ہے ہی کہ کسی کو مسجد میں جانے سے وہاں نماز و تلاوت سے صراحتاً روکا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد میں شور و شغب کر کے یا اس کے قرب و جوار میں باجے گاجے بجا کر لوگوں کی نماز و ذکر میں وغیرہ میں خلل ڈالے، یہ بھی ذکر اللہ سے روکنے میں داخل ہے۔ اسی طرح اوقات نماز میں جبکہ لوگ اپنی نوافل یا تسبیح و تلاوت وغیرہ میں مشغول ہوں، مسجد میں کوئی بلند آواز سے تلاوت یا ذکر بالجہر کرنے لگے تو یہ بھی نمازیوں کی نماز و تسبیح میں خلل ڈالنے اور ایک حیثیت سے ذکر اللہ کو روکنے کی صورت ہے۔ اسی لیے حضرات فقہا نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ ہاں جب مسجد عام نمازیوں سے خالی ہو اس وقت ذکر یا تلاوت جہر کا مذائقہ نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس وقت لوگ نماز و تسبیح وغیرہ میں مشغول ہوں، مسجد میں اپنے لیے سوال کرنا یا کسی دینی کام کے لیے چندہ کرنا بھی ایسے وقت میں ممنوع ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد کی ویرانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب حرام ہیں۔ اس میں جس طرح کھلے طور پر مسجد کو منہدم اور ویران کرنا داخل ہے، اسی طرح ایسے اسباب پیدا کرنا بھی اس میں داخل ہے جن کی وجہ سے مسجد ویران ہو جائے۔ اور مسجد کی ویرانی یہ ہے کہ وہاں نماز کے لیے لوگ نہ آئیں یا کم ہو جائیں، کیونکہ مسجد کی تعمیر و آبادی دراصل در و دیوار یا ان کے نقش و نگار سے نہیں بلکہ ان میں اللہ کا ذکر کرنے والوں سے ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں ایک جگہ ارشاد ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، یعنی اصل میں مسجد کی آبادی ان لوگوں سے ہے جو اللہ تعالی پر ایمان لائیں اور روز قیامت پر اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ تعالی کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ اس لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور مزین و خوبصورت ہوں گی، مگر حقیقتاً ویران ہوں گی کہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم ہو جائیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ شرافت و انسانیت کے 6 کام ہیں، 3 حضر کے اور 3 سفر کے۔ حضر کے 3 یہ ہیں: تلاوت قرآن کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، ایسے دوستوں کی جمعیت بنانا جو اللہ تعالی اور دین کے کاموں میں امداد کریں، اور سفر کے 3 کام یہ ہیں: اپنے توشے سے غریب ساتھیوں پر خرچ کرنا، حسن خلق سے پیش آنا، اور رفقائے سفر کے ساتھ ہنسی خوشی، تفریح و خوش طبعی کا طرز عمل رکھنا، بشرط یہ کہ یہ خوش طبعی گناہ کی حد میں داخل نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد میں مسجدوں کے آباد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہاں خوشی و خضوع کے ساتھ حاضر بھی ہوں اور وہاں حاضر ہو کر ذکر و تلاوت میں مشغول رہیں۔ اب اس کے مقابلے میں مسجد کی ویرانی یہ ہوگی کہ وہاں نمازی نہ رہیں یا کم ہو جائیں، یا ایسے اسباب جمع ہوں جن سے خوشی و خضوع میں خلل آئے۔ اور اگر آیت کا شان نزول واقعہ حدیبیہ اور مشرکین مکہ کا مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا ہے، تو اسی آیت سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ مسجد کی ویرانی صرف یہ نہیں کہ انہیں منہدم کر دیا جائے، بلکہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں، یعنی نماز اور ذکر اللہ، جب وہ نہ رہے یا کم ہو جائے تو مساجد ویران کہلائیں گی۔ تحویل قبلہ کی بحث۔ دوسری آیت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین مکہ نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور بیت اللہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور مدینہ پہنچ کر ابتدائی زمانے میں 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں، نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے غمگین ہونے کی کوئی وجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی ذات پاک کسی خاص سمت میں نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ اس کے لیے مشرق و مغرب یکساں ہیں، کعبہ کو قبلہ نماز بنائیں یا بیت المقدس کو، دونوں میں کوئی ذاتی خصوصیت نہیں، بلکہ امر الہی کی تعمیر ہی دونوں جگہ سبب فضیلت ہے۔ داد حق دا قابلیت شرط نیست، بلکہ شرط قابلیت داد ہست۔ اس لیے جب کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا اس میں فضیلت تھی، اور جب بیت المقدس کا استقبال کرنے کا حکم ہو گیا تو اس میں فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلگیر نہ ہو، اللہ تعالی کی توجہ دونوں حالتوں میں یکساں ہے، جبکہ بندہ اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہو۔ چند مہینوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا حکم دے کر عملاً اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی خاص مکان یا سمت کو قبلہ قرار دینا اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ خدا تعالی اس مکان یا اس سمت میں ہے، دوسری جگہ میں نہیں، بلکہ اللہ تعالی ہر جگہ ہر سمت میں یکساں توجہ کے ساتھ موجود ہے۔ کسی خاص سمت کو قبلہ عالم قرار دینا دوسری حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالی کی توجہ کسی خاص سمت یا جگہ کے ساتھ مقید نہیں تو اب عمل کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ہر شخص کو اختیار دے دیا جائے کہ جس طرح چاہے رخ کر کے نماز پڑھے، دوسرے یہ کہ سب کے لیے کوئی خاص سمت و جہت معین کر دی جائے۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں ایک تشدد و افتراق کا منظر سامنے آئے گا کہ 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر ایک کا رخ الگ الگ اور ہر ایک کا قبلہ جدا جدا ہے، اور دوسری صورت میں تنظیم و اتحاد کا عملی سبق ملتا ہے۔ ان حکمتوں کی بنا پر
سارے عالم کا قبلہ ایک ہی چیز کو بنانا زیادہ مناسب ہے۔ اب وہ بیت المقدس ہو یا کعبہ، دونوں مقدس اور متبرک مقامات ہیں۔ ہر قوم اور ہر زمانے کے مناسب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں۔ ایک زمانے تک بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دلی خواہش کے مطابق اس حکم کو منسوخ کر کے کعبہ کو قبلہ عالم بنا دیا گیا۔ ارشاد ہوا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، یعنی کعبہ کو قبلہ بنا دینے کی دلی رغبت کی وجہ سے بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ شاید فرشتہ حکم لے آئے۔ ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں، اس لیے اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اس لیے اب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کریں۔ اور یہ حکم کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تمام امت کے لیے یہی حکم دے دیا گیا کہ تم جہاں کہیں بھی موجود ہو، یہاں تک کہ خود بیت المقدس کے اندر بھی ہو، تو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کرو۔ الغرض آیت مذکورہ وللہ المشرق والمغرب نے استقبال قبلہ کی پوری حقیقت کو واضح کر دیا کہ اس کا منشا بیت اللہ یا بیت المقدس کی معاذ اللہ پرستش نہیں، اور نہ ان دونوں مکانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مخصوص ہے، بلکہ اس کی ذات سارے عالم پر محیط اور ہر سمت میں اس کی توجہ یکساں ہے۔ پھر جو کسی خاص مکان یا سمت کو مخصوص کیا جاتا ہے اس میں دوسری حکمتیں ہیں۔ آیت مذکورہ کے اس مضمون کو واضح اور دل نشین کرنے ہی کے لیے شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہجرت کے اوائل میں 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے کر عملی طور پر یہ بتلا دیا گیا کہ ہماری توجہ ہر طرف ہے، اور نوافل میں اس حکم کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھا کہ سفر میں کوئی شخص کسی سواری مثلا اونٹ، گھوڑے وغیرہ پر سوار ہو تو اس کو اجازت ہے کہ سواری پر بیٹھے ہوئے اشارے سے نفلی نماز پڑھ لے، اور اس کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں، جس طرف اس کی سواری چل رہی ہے اسی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ بعض مفسرین نے آیت فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کو اسی نفلی نماز کا حکم قرار دیا ہے، مگر یاد رہے کہ یہ حکم صرف ان سواریوں کا ہے جن پر سوار ہو کر چلتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرنا دشوار ہے، اور جن سواریوں میں سوار کو قبلے کی طرف رخ کر لینا دشوار نہیں، جیسے ریل، پانی کا جہاز، ہوائی جہاز، ان کا وہی حکم ہے جو حالت حضر میں رخ قبلہ کا ہے کہ اگر نفل نماز بھی ان میں پڑھی جائے تو قبلہ رخ ہو کر پڑھی جائے، اور جن سواریوں میں سوار ہو کر قبلے کی طرف رخ کر لینا دشوار نہیں، جیسے ریل، پانی کا جہاز، ہوائی جہاز، ان کا وہی حکم ہے جو حالت حضر میں رخ قبلہ کا ہے کہ اگر نفل نماز بھی ان میں پڑھی جائے تو قبلہ رخ ہو کر پڑھی جائے، البتہ نماز کی حالت میں ریل کا یا جہاز کا رخ مڑ جائے اور نمازی کے لیے گنجائش نہ ہو کہ وہ بھی قبلہ رخ پھر جائے تو اسی حالت میں نماز پوری کر لے۔ اسی طرح جہاں نمازی کو سمت قبلہ معلوم نہ ہو اور رات کی اندھیری وغیرہ کی وجہ سے سمت متعین کرنا بھی دشوار ہو اور کوئی بتلانے والا بھی نہ ہو، تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنا اندازہ اور تخمینہ لگا کر جس طرف کو بھی متعین کر لے گا وہی سمت اس کا قبلہ قرار دی جائے گی۔
اسی طرح جہاں نمازی کو سمت قبلہ معلوم نہ ہو اور رات کی اندھیری وغیرہ کی وجہ سے سمت متعین کرنا بھی دشوار ہو اور کوئی بتلانے والا بھی نہ ہو، تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنا اندازہ اور تخمینہ لگا کر جس طرف کو بھی متعین کر لے گا وہی سمت اس کا قبلہ قرار دی جائے گی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اگر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اس نے غلط سمت میں نماز ادا کی ہے تب بھی نماز صحیح ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ آیت کے اس بیان میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل اور جزئیات مذکورہ سے استقبال قبلہ کے حکم شرعی کی پوری حقیقت واضح ہو گئی۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد، وہ تو سب باتوں سے پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، سب اسی کے تابعدار ہیں۔ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کا تو یہی فرماتا ہے اس کو کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ خلاصہ تفسیر، بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین عرب ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں، جیسا مختلف آیات میں ان اقوال کی خبر دی گئی ہے۔ حق تعالیٰ اس قول کی قباحت اور بطلان کا بیان فرماتے ہیں، یعنی اور یہ لوگ مختلف عنوان سے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا محمل بات ہے، بلکہ ان کے تو اولاد ہونا عقلاً ممکن نہیں، کیونکہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اولاد غیر جنس ہوگی اور یا ہم جنس ہوگی۔ اگر غیر جنس ہو تو نا جنس اولاد ہونا عیب ہے، اور حق تعالیٰ عیب سے پاک ہے۔ عقلاً بھی جیسا مسلم ہے اور نقلاً بھی جیسا سبحانہ مذکور کا بھی مدلول ہے، اور اگر ہم جنس ہو تو اس لیے باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم جنس نہیں، کیونکہ جو صفات کمال لوازم ذات واجبہ سے ہیں وہ اللہ کے ساتھ مخصوص اور غیر اللہ میں معدوم ہے، اور لازم کی نفی ملزوم کی نفی کی دلیل ہے۔ اس لیے غیر اللہ ذات واجب نہ ہوگا، اور وجوب خود عین حقیقت یا لازم حقیقت ہے، بس کوئی غیر اللہ کے ساتھ حقیقت میں شریک نہ ہوا، لہذا ہم جنس ہونا بھی باطل ہو گیا۔ اب صفات کمال صرف حق تعالیٰ ہی کے ساتھ مختص ہونے کی دلیلیں مذکور ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ خاص اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجودات ہیں، اور دوسرے یہ کہ مملوک ہونے کے ساتھ سب ان کے محکوم بھی ہیں، یا بائیں معنی کہ ان کے تصرفات قدرت جیسے مارنا، جلانا وغیرہ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، وہ احکام شرعیہ کو کوئی ٹال دے۔ اور تیسرے یہ کہ حق تعالیٰ جل شانہ موجد بھی ہیں آسمانوں اور زمین کے، اور چوتھے یہ کہ ایجاد کی قدرت ایسی عظیم و عجیب ہے کہ جب کسی کام کا مثلا پیدا ہی کرنا ہے، پورا کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنی بات فرما دیتے ہیں کہ اتنی بات ہے کہ اس کو اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ ان کو آلات و اسباب اور صنعوں اور معینوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ چاروں امر بجز حق تعالیٰ کے کسی میں بھی نہیں پائے جاتے، اور یہ مدعیان اولاد کے بھی مسلمات سے تھا، بس دلیل سے مقدمہ اختصاص بھی ثابت ہو کر حجت تمام ہو گئی۔ فوائد: خاص کاموں پر خاص ملائکہ کو مقرر کرنا، مثلا بارش، رزق وغیرہ، اور اسی طرح اسباب اور مواد اور قوت سے کام لینا، یہ سب کسی حکمت خداوندی پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ انہیں اسباب و قوات کو حاجت روا مان کر استعانت و مدد کے طلبگار ہوں۔
نمبر 2، بغاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ پہلی شرائع میں اللہ تعالیٰ کو سبب اول ہونے کی وجہ سے باپ کہا کرتے تھے۔ جاہلوں نے ولادت کے معنی سمجھ لیے، اس لیے یہ عقیدہ رکھنا، ایسا کہنا کفر قرار دیا گیا۔ دفع فساد کی مصلحت سے اب ایسے لفظ کے استعمال کی بالکل اجازت نہیں۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت۔ اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہی کی سی بات ایک سے ہیں دل ان کے، کہ بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اور بعض جاہل یہود و نصارہ اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں یوں کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتے، خواہ فرشتوں کے بغیر جیسے خود فرشتوں سے کلام فرماتے ہیں، یا فرشتوں کے واسطے سے جیسے پیغمبروں سے بطور وحی بات کرتے ہیں۔ اور اس کلام میں یا تو خود ہم کو احکام بتا دیں کہ دوسرے رسول کی ہم کو ضرورت ہی نہ رہے، یا کم از کم اتنا ہی کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، تو ہم ان کی ہی رسالت کے قائل ہو کر ان کی اطاعت کرنے لگیں، یا کلام نہیں کرتے تو ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل ثبوت رسالت کی آ جائے۔ اب تعالیٰ اولاً اس بات کا جاہلانہ رسم ہونا بتلاتے ہیں کہ اسی طرح وہ جاہل لوگ بھی کہتے چلے آئے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ انہی کا سا جاہلانہ قول سو معلوم ہوا کہ یہ قول کوئی باوقت اور باریک بینی پر مبنی نہیں، یوں ہی ہاک دیا جاتا ہے۔ پھر ثانیاً اس قول کا منشا اور سبب بیان فرماتے ہیں کہ ان سب اگلے پچھلے جاہلوں کے قلوب کج فہمی میں باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اس لیے سب سے بات بھی ایک ہی سی پیدا ہوئی۔ پھر ثالثاً اس قول کا جواب دیتے ہیں، اور چونکہ اس قول کا جز اول حماقت محض تھا کہ اپنے کو اس لیاقت پر ہم پلہ ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام کا بنانا چاہتے تھے، جو بالکل ہی بدیہی البطلان ہے، اس لیے اس احمقانہ بات کو نظر انداز کر کے صرف دوسرے جز کا جواب ارشاد ہوتا ہے کہ تم تو ایک دلیل کو لیے پھرتے ہو، ہم نے تو بہت سی دلیلیں رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت میں صاف صاف بیان کر دی ہیں، مگر وہ ان لوگوں کے لیے نافع و کافی ہو سکتی ہیں جو یقین اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ معترضین کو محض ضد اور کرہی مقصود ہے، اس لیے حق طلبی کی نظر سے ان کو تحقیق ہی منظور نہیں۔ ایسوں کی تسلی و تشفی کا کون ذمہ دار بنے؟ فائدہ، یہود و نصارہ تو اہل کتاب تھے، ان میں اہل علم بھی تھے، اس کے باوجود جو ان کو اللہ تعالی نے جاہل فرمایا، اس لیے کہ باوجود یہ کہ قطعی اور قوی دلائل کثرت سے قائم کر دیے گئے تھے، پھر بھی جو انکار کیے جا رہے تھے تو جہالت نہیں تو اور کیا تھا، اور یہ جاہلوں کی سی بات کہلائے گی، لہذا اللہ تعالی نے ان کو جاہل فرمایا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور تجھ سے پوچھ نہیں دوزخ میں رہنے والوں کی۔ خلاصہ تفسیر، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہالت اور اناد کی بدولت دل تنگی پیش آتی،
اور ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی صورت سمجھ میں نہ آنے کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملول و آزردہ خاطر ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچا دین دے کر خلق کی طرف بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو خوشخبری سناتے رہیے، نہ ماننے والوں کو سزا سے ڈراتے رہیے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوزخ میں جانے والوں کی باز پرس نہ ہوگی کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں قبول کیا اور کیوں دوزخ میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود اور نصارہ جب تک تو تابع نہ ہو ان کے دین کا۔ تو کہہ دے جو راہ اللہ بتا دے وہی راہ سیدھی ہے، اور اگر بالفرض تو تابعداری کرے ان کی خواہشوں کی بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا، تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔ خلاصہ تفسیر، اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یہود اور نہ یہ نصارہ، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ ان کے مذہب کے بالکل پیرو نہ ہو جائیں، اور یہ محال ہے، بس ان کا راضی ہونا محال ہے۔ اور اگر کبھی اس قسم کی بات ان کی زبان یا حال سے مترشح ہو تو آپ صاف کہہ دیجئے کہ بھائی حقیقت میں ہدایت کا تو وہی راستہ ہے جس کو خدا نے ہدایت کا راستہ بتلایا ہے، اور دلائل سے ایسا راستہ صرف اسلام ہونا ثابت ہو چکا ہے، بس راہ ہدایت وہی رہا۔ اور یہ امر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے مذہب کے پیرو ہو جائیں محال اس لیے ہے کہ اس سے ایک محل لازم آتا ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلط خیالات کا اتباع کرنے لگیں جس کو وہ اپنا مذہب سمجھتے ہیں، مگر کچھ تحریف سے اور کچھ منسوخ ہو جانے سے اب وہ محض چند غلط خیالات کا مجموعہ رہ گیا ہے۔ اور پھر اتباع بھی کیسی حالت میں کہ علم قطعی ثابت بالوحی آپ آ چکنے کے بعد، تو ایسی حالت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار، بلکہ توبہ توبہ پنجہ قید میں گرفتار ہونا لازم ہو جانا لازم آوے۔ اور یہ لازم محال ہے کیونکہ دلائل قطعیہ سے دوام رضائے حق تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بس غضب محال ہے، اور اتباع مذکور سے لازم آیا تھا، اس لیے اتباع مذکور بھی محال اور بدون اتباع کے ان کا راضی ہونا غیر ممکن۔ تو ایسے امر کی امید کرنے کی گنجائش نہیں، اس لیے اس سے دل کو خالی کر لینا چاہیے۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کو پڑھتے ہیں جو حق ہے اس کے پڑھنے کا، وہی اس پر یقین لاتے ہیں، اور جو کوئی منکر ہوگا اس سے تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اس آیت سے پہلے کی آیت میں معاندین اہل کتاب کا ذکر اور مخالفین کے ایمان سے کلی مایوسی کا بیان تھا۔ اس کے بعد حسب عادت قرآن انصاف پسند اہل کتاب کا بیان ہے۔ اس کے بعد حسب عادت قرآن انصاف پسند اہل کتاب کا بیان ہے جنہوں نے حق واضح ہو جانے کے بعد جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کر لیا۔
بس ارشاد ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات اور انجیل دی بشرط یہ کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہے جس طرح تلاوت کا حق ہے کہ قوت علمیہ کو فہم مضامین میں صرف کیا اور قوت ارادیہ کو عزم اتباع حق میں استعمال کیا. ایسے لوگ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین حق اور علم وحی پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہ مانے گا کس کا نقصان کرے گا، اور جو شخص نہ مانے گا کس کا نقصان کرے گا. خود ہی ایسے لوگ خسارے میں رہیں گے کہ ایمان پر جو ثمرات ہوتے ہیں ان سے محروم رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا اس کو شہر امن کا اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو میوے جو کوئی ان میں سے ایمان لاوے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. فرمایا اور جو کفر کرے اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں، پھر اس کو جبرن بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں، اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی. اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل دعا کرتے تھے اے پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے، بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا. اے پروردگار ہمارے اور کر ہم کو حکم بردار اپنا اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جماعت فرما بردار اپنی، اور بتلا ہم کو قائد حج کرنے کے اور ہم کو معاف کر، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان. خلاصہ تفسیر. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اس موقع کو ایک آباد شہر بنا دیجیے، اور شہر بھی کیسا امن و امان والا، اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں کی قسم سے بھی عنایت کیجیے. اور میں سب بسنے والوں کو نہیں کہتا بلکہ خاص ان کو کہتا ہوں جو ان میں اللہ تعالی پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں. باقیوں کو آپ جانیں. حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ رزق ہمارا خاص نہیں ہے اس لیے ثمرات سب کو دوں گا، مومن کو بھی اور اس شخص کو بھی جو کافر رہے. البتہ نجات آخرت چونکہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، سو وہ اس واسطے ایسے شخص کو جو کہ کافر ہے تھوڑے روز یعنی دنیا میں تو خوب آرام برتاؤں گا، لیکن پھر بعد مرگ اس کو کشاں عذاب دوزخ میں پہنچا دوں گا، اور ایسی پہنچنے کی جگہ تو بہت بری ہے. اللہ بچاوے. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام
دیواریں خانہ کعبہ کی اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی، اور یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار یہ خدمت ہم سے قبول فرمائیے، بلا شبہ آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں، ہماری دعا کو سنتے ہیں، ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، اے ہمارے پروردگار۔ اور ہم دونوں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لیجئے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جو آپ کی مطیع ہو، اور نیز ہم کو ہمارے حج وغیرہ کے احکام بھی بتلا دیجئے، اور ہمارے حال پر مہربانی کے ساتھ توجہ رکھیے، اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے، مہربانی کرنے والے۔ معارف و مسائل۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، مال و منال، اہل و عیال اور خود اپنے نفس کی خواہشات کو نظر انداز کر کے تعمیل احکام ربانی میں مسارعت کے جو کارنامے پیش کیے وہ عجائب روزگار میں سے ہیں۔ اس کے ساتھ اہل و عیال پر شفقت و محبت ایک طبعی اور فطری امر ہونے کے ساتھ حکم ربانی بھی ہے۔ مذکور صدر آیات اس کا مظہر ہیں۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے دین و دنیا کی آسائش و راحت کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، دعا کو شروع لفظ رب سے کیا ہے جس کے معنی ہے اے میرے پالنے والے۔ ان الفاظ میں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ خود یہ الفاظ حق تعالی کی رحمت اور لطف و کرم کو متوجہ کرنے پر مؤثر و داعی ہے۔ پھر سب سے پہلے دعا یہ فرمائی کہ اس چٹھیل میدان کو جس میں آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا ہے، آپ ایک شہر بنا دیں تاکہ یہاں کی سکونت میں ان کو وحشت نہ ہو اور ضروریات زندگی بآسانی میسر آ جائیں۔ یہی دعا سورہ ابراہیم میں ھذا البلد آمنا کے الفاظ کے سے آئی ہے، جس میں البلد کو الف لام کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو عربی زبان کی اصطلاح میں معرفہ کہلاتا ہے۔ فرق کی وجہ غالباً یہ ہے کہ پہلی دعا جو آیت سورہ بقرہ میں بلدن کے لفظ سے آئی ہے، یہ اس وقت کی گئی ہے جب یہ جگہ جنگل تھی، شہر بنا نہیں تھا۔ اس وقت بلد کو بغیر الغام الف لام کے نکرہ کے ساتھ استعمال کیا، اور دوسری دعا بظاہر اس وقت کی ہے جب مکہ کی بستی بس گئی اور وہ شہر معروف بن گیا، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کی آخری آیات میں ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دعا حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کی ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل سے 13 سال بعد میں پیدا ہوئے، بحوالہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسری دعا اس میں یہ ہے کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، یعنی جو قتل و غارت گری سے، کفار کے تسلط سے اور آفات سے مامون و محفوظ رہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور مکہ مکرمہ ایک ایسا آباد شہر ہو گیا کہ اس کی اپنی آبادی کے علاوہ ساری دنیا کا مرجع بن گیا۔ اطراف عالم سے مسلمان وہاں پہنچنے کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور مامون و محفوظ بھی ہو گیا کہ بیت اللہ کے مخالف کسی قوم اور کسی بادشاہ کا اس پر تسلط نہیں ہو سکا۔ اصحاب فیل کا واقعہ خود قرآن میں مذکور ہے کہ انہوں نے بیت اللہ پر حملے کا قصد کیا تو پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ شہر قتل و غارت گری سے بھی برابر محفوظ چلا آیا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی زمانے جاہلیت والے کتنی ہی خرابیوں اور کفر و شرک کی رسموں میں مبتلا ہونے کے باوجود بیت اللہ اور اس کے ماحول حرم کی تعظیم و تکریم کو ایسا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے کہ کیسا ہی دشمن وہاں کسی کو مل جائے حرم میں اس سے قصاص یا انتقام نہ لیتے تھے، بلکہ سکان حرم کی تعظیم و تکریم بھی پورے عرب میں عام تھی۔ اسی لیے مکہ والے ملک شام اور یمن سے تجارتی درآمد و برآمد کا سلسلہ رکھتے تھے اور کوئی ان کی راہ میں حائل نہ ہوتا تھا۔ حدود حرم میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی امن دیا ہے، اس میں شکار جائز نہیں،
ایسا ہی جانوروں میں بھی یہ قدرتی احساس پیدا فرما دیا ہے کہ حدود حرم میں آ کر جانور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، کسی شکاری آدمی سے نہیں گھبراتا۔ حرم محترم کے مامون ہونے کے بعد یہ احکام جو دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہیں، زمانے جاہلیت سے قائم چلے آتے تھے، اسلام اور قرآن نے ان کو اور زیادہ نکھارا اور تقویت پہنچائی۔ حجاج ابن یوسف اور پھر قرامتہ کے ظلم و ستم اور بدکاریوں سے جو قتل و قتال حرم میں ہوا، اول تو وہ خود اسلام کا نام لینے والوں کے ہاتھوں ہوا۔ کوئی کافر تو حملہ آور نہ تھی، کوئی کافر قوم حملہ آور نہ تھی، اور کوئی شخص خود اپنے گھر کو آگ لگائے تو وہ امن کے منافی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ واقعات شاذہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہزاروں سال کی مدت میں گنے چنے ہیں، اور قتل و قتال کے بعد ایسا کرنے والوں کا انجام بھی سب کے سامنے آ گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دعا ابراہیمی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شہر کو ایک مامون شہر اور دنیا کے لیے امن کی جگہ قدرتی طور پر بھی بنا دی ہے، یہاں تک کہ دجال کو بھی حرم میں داخل ہونے کی قدرت نہ ہوگی، اور شرعی طور پر بھی یہ احکام جاری فرما دیے کہ حرم میں باہمی قتل و قتال تو کیا، جانوروں کا بھی شکار بھی حرام کر دیا گیا۔ تیسری دعا یہ فرمائی کہ اس شہر کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کی زمین نہ کسی باغ و چمن کی متحمل تھی، نہ وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تھا، مگر حق تعالیٰ نے دعا ابراہیمی کو قبول فرمایا اور مکہ کے قریب ہی طائف کو ایک ایسا خطہ بنا دیا جس میں ہر طرح کے بہترین پھل بکثرت پیدا ہوتے اور مکہ مکرمہ آ کر فروخت ہوتے ہیں۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ طائف دراصل ملک شام کا خطہ تھا جس کو بحکم خداوندی جبرائیل امین نے یہاں منتقل کر دیا۔ حکمت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ نہیں فرمایا کہ مکہ اور اس کے ماحول کو گلزار اور پھلوں کی زمین یا قابل کاشت بنا دیجیے، بلکہ دعا یہ فرمائی کہ یہ چیزیں پیدا کہیں اور ہوں مگر مکہ مکرمہ پہنچا کریں۔ اس میں شاید یہ راز ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولاد کاشتکاری یا باغبانی کے کاموں میں مشغول ہو جائے، کیونکہ ان کو اس جگہ آباد کرنے کا منشا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خود فرما دیا، رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام اپنی اولاد کا اصل مشغلہ بیت اللہ کی حفاظت اور نماز کو رکھنا چاہتے تھے، ورنہ کیا مشکل تھا کہ خود مکہ مکرمہ کو ایسا گلزار بنا دیا جاتا کہ دمشق و بیروت اس پر رشک کرتے۔ رزق ثمرات تمام ضروریات زندگی کو شامل ہے، رزق ثمرات تمام ضروریات زندگی کو شامل ہے۔ لفظ ثمرات جو ثمرہ کی جمع ہے، اس کے معنی پھل کے ہیں اور بظاہر اس سے مراد درختوں کے پھل ہیں، لیکن سورہ قصص آیت نمبر 57 میں اس دعا کی قبولیت کا اظہار ان الفاظ میں فرما دیا ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء۔ ان الفاظ میں ایک تو اس کی تصریح ہے کہ خود مکہ میں یہ پھل پیدا کرنے کا وعدہ نہیں بلکہ دوسرے مقامات سے یہاں لائے جائے کریں گے، کیونکہ لفظ یجبا کا یہی مفہوم ہے۔ دوسرا ثمرات کل شجر نہیں فرمایا بلکہ ثمرات کل شیء فرمایا۔ اس تغیر لفظی سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہاں ثمرات کو عام کرنا مقصود ہے، کیونکہ ثمرہ عرف میں ہر چیز سے حاصل ہونے والی پیداوار کو کہا جاتا ہے۔ درختوں سے پیدا ہونے والے پھل جس طرح اس میں داخل ہیں، اسی طرح مشینوں سے حاصل ہونے والا کل سامان بھی مشینوں کے ثمرات ہیں۔ اسی طرح مختلف دستکاریوں سے بننے والا سامان ان دستکاریوں کے ثمرات ہیں۔ اس طرح ثمرات کل شیء میں تمام ضروریات زندگی داخل ہو جاتی ہیں، اور حالات و واقعات کا مشاہدہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ حق تعالی نے اگرچہ ارض حرم کو نہ کاشت کی زمین بنایا ہے نہ صنعت کاری کی، لیکن دنیا بھر میں پیدا ہونے والی اور بننے والی چیزیں یہاں عام طور پر مل جاتی ہیں، اور یہ بات شاید آج بھی کسی بڑے سے بڑے تجارتی یا صنعتی شہر کو حاصل نہ ہو کہ دنیا بھر کی مصنوعات بکثرت و بآسانی وہاں مل جاتی ہیں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی احتیاط
اس آیت میں جبکہ اہل مکہ کے لیے امن اور فراخی عیش کی دعا کی گئی تو ان میں مومن کافر سب داخل تھے، اور اس سے پہلے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جب ایک دعا میں اپنی پوری ذریت کو بغیر امتیاز مومن و کافر جمع کیا تھا تو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد آیا تھا کہ یہ دعا مومنوں کے حق میں قبول ہے، ظالم مشرکوں کے حق میں قابل قبول نہیں۔ وہ دعا تھی امامت و اقتدار کی۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو جو مقام خلت پر فائز اور خشیت اللہ سے لبریز تھے، اس جگہ بھی وہ بات یاد آئی تو اپنی دعا میں یہ قید لگا دی کہ یہ معاشی خوشحالی اور امن و امان کی دعا صرف مومنین کے لیے کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ کی طرف سے خشیت و احتیاط کی قدر کی گئی اور فرمایا ومن کفر، یعنی یہ دنیا خوشحالی اور اقتصادی فراخی ہم سبھی اہل مکہ کو عطا کریں گے اگرچہ وہ ظالم و مشرک و کافر ہی ہوں۔ البتہ مومنین کو یہ خوشحالی جس طرح دنیا میں دی جائے گی اسی طرح آخرت میں بھی عطا ہوگی، اور کافروں کو آخرت میں عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ اپنے نیک عمل پر بھروسہ اور قناعت نہ کرنے کی تعلیم۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل میں ملک شام کے ہرے بھرے خوش منظر خطے کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے خشک پہاڑوں کے درمیان اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا اور بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی پوری توانائی خرچ کی۔ یہ موقع ایسا تھا کہ ایسے مجاہدے کرنے والے کے دل میں عجب پیدا ہوتا تو وہ اپنے عمل کو بارگاہ عزت و جلال کو پہچاننے تو وہ اپنے عمل کو بہت قابل قدر سمجھتا، لیکن یہاں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، رب العزت کی بارگاہ عزت و جلال کو پہچاننے والے ہیں کہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کے شان عبادت و اطاعت ممکن نہیں۔ ہر شخص اپنی قوت و ہمت کی مقدار سے کام کرتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرے تو اس پر ناز نہ کرے بلکہ الہا و زاری کے ساتھ دعا کرے کہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے بیت اللہ کے عمل کے متعلق یہ دعا فرمائی کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیں کیونکہ آپ تو سننے والے اور جاننے والے ہیں، ہماری دعا کو سنتے ہیں اور ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ دعا بھی اسی معرفت و خشیت کا نتیجہ ہے جو حضرت خلیل علیہ السلام کو حاصل تھی کہ اطاعت و فرما برداری کی بے مثال کارنامے بجا لانے کے بعد بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی کسی کو حق تعالی کی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی اس کا احساس بڑھتا جاتا ہے کہ ہم حق وفاداری اور حق فرما برداری پورا ادا نہیں کر رہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اس دعا میں بھی اپنی اولاد کو شریک فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اولاد کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، ان کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے، مگر اس محبت کے صحیح تقاضوں کو پورا کرتے ہیں جہاں تک عوام کی رسائی نہیں۔ عوام تو اولاد کی صرف جسمانی صحت و راحت کو جانتے ہیں، ان کی ساری شفقت و راحت اسی کے گرد گھومتی ہے، مگر اللہ کے مقبول بندے جسمانی سے زیادہ روحانی اور دنیاوی سے زیادہ اخروی راحت کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے دعا فرمائی کہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو پورا فرما بردار بنا دیجئے۔ اپنی ذریت کے لیے دعا میں ایک حکمت اور بھی ہے کہ تجربہ شاہد ہے کہ جو لوگ قوم میں بڑے مانے جاتے ہیں ان کی اولاد اگر ان کے راستے پر قائم رہے تو عوام میں ان کی مقبولیت فطرت ہوتی ہے، ان کی صلاح عوام کا ذریعہ بنتی ہے۔ بحوالہ بحر محیط، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ آپ کی ذریت میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو دین حق پر قائم اور اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ جاہلیت عرب میں جبکہ پوری دنیا کو خصوصاً عرب کو شرک و بت پرستی نے گھیر لیا تھا، اس وقت اولاد ابراہیم میں ہمیشہ کچھ لوگ عقیدہ توحید و آخرت کے سچے معتقد اور اطاعت شعار رہے ہیں۔ جیسے اہل جاہلیت میں زید بن عمرو بن نفیل اور قس بن سعیدہ تھے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب بن ہاشم کے متعلق بھی یہی روایت ہے کہ وہ شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ بحوالہ بحر محیط، ارینا مناسکنا، مناسک منسک کی جمع ہے، اعمال حج کو بھی مناسک کہا جاتا ہے، اور مقامات حج عرفات، منا، مزدلفہ کو بھی یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور دعا کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اعمال حج اور مقامات حج پوری طرح سمجھا دیجیے۔ اسی لیے لفظ ارینا استعمال فرمایا، اس کے معنی ہے ہمیں دکھلا دیجیے۔ وہ دیکھنا آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے اور قلب سے بھی، چنانچہ مقامات حج کو بذریعہ جبرائیل امین علیہ السلام دکھلا کر متعین کر دیا گیا اور احکام حج کی واضح تلقین و تعلیم فرما دی گئی۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے پروردگار ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں کا کہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھلائے ان کو کتاب اور تہ کی باتیں اور پاک کرے ان کو، بے شک تو ہی ہے زبردست بڑی حکمت والا۔ خلاصہ تفسیر، اے ہمارے پروردگار، اور یہ بھی دعا ہے کہ اس جماعت کے اندر جس کے پیدا ہونے کی دعا اپنی اولاد میں سے کر رہے ہیں، انہی میں کا ایک ایسا پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ کر سنایا کرے اور ان کو آسمانی کتاب کے مضامین کی اور اس میں خوش فہمی کا سلیقہ حاصل کرنے کی تعلیم دیا کریں، اور ان کو اس تعلیم و تلاوت کے ذریعے جہالت کے خیالات اور اعمال سے پاک کریں۔ بلا شبہ آپ ہی ہیں غالب القدرت کامل الانتظام۔ تشریح لغات، یتلو علیہم آیاتک مصدر تلاوت سے مشتق ہے۔ تلاوت کے اصلی معنی اتباع اور پیروی کے ہیں۔ اصطلاح قرآن و حدیث میں یہ لفظ قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابوں اور کلام الہی کے پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کتاب کے پڑھنے والے کو اس کا پورا اتباع کرنا لازم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، ٹھیک اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، ٹھیک اسی طرح پڑھنا ضروری ہے۔ اپنی طرف سے کسی لفظ یا اس کی حرکات میں کمی بیشی یا تبدیلی کی اجازت نہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں فرمایا ہے کہ کلام الہی کے سوا کسی دوسری کتاب یا کلام کے پڑھنے کو عرفاً تلاوت نہیں کہا جا سکتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس میں کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، اور الحکمہ کا لفظ عربی لغت میں کئی معنی کے لیے آتا ہے: حق بات پر پہنچنا، عدل و انصاف، علم و حلم وغیرہ۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ علیہ نے لکھتے ہیں کہ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم ایجاد کے ہوتے ہیں، اور جب غیر اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو موجودات کی صحیح معرفت اور نیک اعمال کے لیے جاتے ہیں۔ ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میں اس کا ترجمہ تہ کی باتیں اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے، اور لفظ حکمت عربی زبان میں کئی معنی کے لیے بولا جاتا ہے: علم صحیح، نیک عمل، عدل و انصاف، قول صادق وغیرہ۔ اس لیے دیکھنا ہے کہ اس آیت میں لفظ حکمت سے کیا مراد ہے۔
مفسرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما جو معانی قرآن کی تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کرتے ہیں، اس جگہ لفظ حکمت کے معنی بیان کرنے میں اگرچہ ان کے الفاظ مختلف ہیں لیکن خلاصہ سب کا ایک ہی ہے، یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ و ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی تفسیر نقل کی ہے۔ کسی نے تفسیر قرآن اور کسی نے تفقہ فی الدین فرمایا ہے اور کسی نے ان میں احکام شرعیہ کہا ہے، اور کسی نے کہا کہ ایسے احکام الہیہ کا علم جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہی بیان سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سب کا حاصل وہی حدیث و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لفظ یزکیہم زکوٰۃ سے مشتق ہے، اس کے معنی ہے طہارت اور پاکی، اور یہ لفظ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکی کے لیے بولا جاتا ہے۔ معارف و مسائل۔ تشریح مذکور سے آیت کا مفہوم واضح ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آئندہ نسل کی فلاح دنیا و آخرت کے واسطے حق تعالی سے یہ دعا فرمائی، یہ دعا کی کہ میری اولاد میں ایک رسول بھیج دیجئے جو ان کو اپنی آیات تلاوت کر کے سنائے اور قرآن و سنت کی تعلیم دے اور ان کو ظاہری و باطنی گندگیوں سے پاک کرے۔ اس میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اس رسول کے لیے اپنی اولاد میں ہونے کی اس لیے دعا فرمائی کہ اول تو یہ اپنی اولاد کے لیے سعادت و شرف ہے، دوسرے ان لوگوں کے لیے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ رسول جب انہی کی قوم اور برادری کے اندر ہوگا تو اس کے چال چلن سیرت و حالات سے یہ لوگ بخوبی واقف ہوں گے، کسی دھوکے فریب میں مبتلا نہ ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا کا جواب حق تعالی کی طرف سے یہ ملا کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی اور یہ رسول آخری زمانے میں بھیجے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خصوصیات۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت تھا جبکہ آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا خمیر ہی تیار ہو رہا تھا، اور میں آپ لوگوں کو اپنے معاملے کی ابتدا بتلاتا ہوں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کے خواب کا مظہر ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سے مراد ان کا یہ قول ہے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور والدہ ماجدہ نے حالت حمل میں یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ پھر قرآن میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کرتے ہوئے دو جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں انہی الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہاں مذکور ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کی دعا فرمائی تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آیت کے الفاظ کی تشریح اور اس کا مفہوم واضح ہو جانے کے بعد اس پر غور کیجئے۔ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مقاصد۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اور سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ کی آیات میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایک ہی مضمون ایک ہی طرح کے الفاظ میں آیا ہے، جس میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہدہ نبوت اور رسالت کے فرائض منصبی 3 بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تلاوت آیات، دوسرے تعلیم کتاب و حکمت، تیسرے لوگوں کا تزکیہ اخلاق وغیرہ۔
پہلا مقصد تلاوت آیات. یہاں پہلی بات قابل غور ہے کہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے اور تعلیم کا معانی سے. یہاں تلاوت و تعلیم کو الگ الگ بیان کرنے سے یہ حاصل ہوا کہ قرآن کریم میں